مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ سینٹر عرفان صدیقی سانس کی تکلیف کے باعث نجی اسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج تھے۔ سینٹر عرفان صدیقی سینٹ میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ سینٹ میں 27ویں یعنی ترمیم 2 تہائی اکثریت سے منظور۔ حمایت میں 64 ووٹ پڑے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہ آیا۔ اپوزیشن کے 3 ارکان کو بھی ترمیم کے حق میں ووٹ۔ سینیٹر اراکین نے 27ویں یعنی ترمیم کے حق یا مخالفت میں لابیز میں جا کر ووٹ دیا۔ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی، آئینی ترمیم کی مخالفت، بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سینٹر چیئرمین سینٹ کے ڈائز کے سامنے احتجاج کیا۔ تحریک انصاف کا واک آؤٹ۔ آئینی ترمیم کے تحت چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ رواں سال 27 نومبر سے ختم سمجھا جائے گا۔ آرمی چیف کو چیئرمین ڈیفنس فورسز کا اضافہ عہدہ بھی دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم۔ صوبہ موٹا اختیارات ختم۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور 4 صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ ججز کا تبادلہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ صدر مملکت کو تاحیات استثناء فوجداری مقدمہ چلے گا، نہ گرفتاری ہوگی۔ 27ویں یعنی ترمیم میں آرمی چیف کو تمام مسلح افواج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے مطابق صدر آرمی چیف کا تقرر کریں گے، جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ رواں سال 27 نومبر سے ختم سمجھا جائے گا۔ مسلح افواج میں تینوں سروسز چیفز کے علاوہ ایک نیا عہدہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی سفارش پر وزیر اعظم کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کرے گا۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 47 کے تحت پارلیمنٹ میں مواخذے کی کارروائی کرنا ہوگی۔ صدر مملکت کو آئین میں آرٹیکل 248 کے تحت دیا گیا تحفظ فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ کو بھی حاصل ہوگا۔ کمانڈر کی مدت ختم ہونے پر وفاقی حکومت فیلڈ مارشل کی ذمہ داریوں اور ڈیوٹی کا تعین کرے گی۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم۔ صوبہ موٹا اختیارات ختم۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لاگو نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریح اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار بھی ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ دونوں عدالتوں کی چیف جسٹس بطور ارکان ہوں گے۔ سپریم کورٹ صرف اپیلز اور عمومی مقدمات کی عدالت رہے گی۔ آئینی عدالت میں چیف جسٹس اور 4 صوبوں سے برابر نمائندگی ہوگی۔ صدر سپریم کورٹ کے ججز میں سے وزیر اعظم کے ایڈوائس پر وفاق آئینی کورٹ کا پہلا چیف جسٹس تقرر کرے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے ججز کا تقرر صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر چیف جسٹس فیڈرل آئینی کورٹ سے مشاورت سے کرے گا۔ ترمیم میں ججز تبادلے کی شکل میں ترمیم۔ ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن پاکستان کے ذریعے ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن میں دونوں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رکن ہوں گے۔ ٹرانسفر سے انکار پر سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ریفرنس فائل ہوگا۔ جج کو انکار کی وجوہات بتانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس سے قبل جج کی رضامندی شرط کو ختم کیا گیا تھا۔ انکار پر ملازمت سے فارغ تصور کرنے کی شرط لگائی گئی تھی۔ حکومتی بینچز کے علاوہ اپوزیشن کے 3 ارکان کا بھی 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ۔ پی ٹی آئی سینٹر سیف اللہ ابڑو، جے یو آئی کے سینٹر احمد خان اور آزاد سینٹر نسیم احسان نے حق میں ووٹ دیا۔ پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل MWM اور JUIFA نے ترمیم کی مخالفت کی۔ نیشنل پارٹی کے وائس سینٹر جان محمد بلیدی اجلاس کی کارروائی سے غیر حاضر رہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے حق رائے دہی میں حصہ نہیں لیا۔ لیگی سینٹر عرفان صدیق کی حالت کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ ووٹ دینے کے بعد PTI کے سینٹر سیف اللہ ابڑو سینٹ سے مستعفی۔ ایوان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، میں نے ووٹ پاک فوج اور فیلڈ مارشل کے حق میں دیا۔ JUI کا ایکشن، سینیٹر احمد خان کو پارٹی سے فارغ کر دیا۔ فوری سیٹ چھوڑنے کا حکم، سینٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، جہاں کی مٹی تھی ادھر ہی لگ گئی، کسی کی شکل سے معلوم نہیں ہوتا کون کیسا ہے۔ 27ویں ترمیم کی منظوری پر تمام سینٹرز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نائب وزیر مساق ڈار کا ایوان میں اظہار خیال، کہا مساق جمہوریت میں آئینی عدالت کا قیام شامل تھا۔ مساق جمہوریت پر نواز شریف اور محترمہ بینظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے۔ بانی PTI فضل الرحمان سمیت تمام رہنماؤں نے دستخط کیے تھے۔ مساق جمہوریت کے تحت 2006 سے آئینی عدالت کے قیام کی کوشش کی گئی۔ آئینی عدالت ناگزیر تھی تاکہ آئین سے متعلق کیسز الگ کیے جا سکیں۔ آئینی عدالت کی دوسری عدالتوں سے علیحدگی بڑی پیش رفت ہے۔ چیف جسٹس پاکستان سمیت
تمام ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ دنیا کے کئی ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں۔ 18ویں ترمیم کے وقت 2 تجاویز تھیں کہ ہزارہ پختونخوا یا خیبر پختونخوا نام دیا جائے۔ دونوں تجاویز ANP کو دی گئیں۔ پھر صوبے کا نام خیبر پختونخوا تجویز ہوا۔ صوبے کے نام کی تبدیلی پر مزید مشاورت ہوگی۔ اپوزیشن کا سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی ووٹنگ کا کارڈ کا فیصلہ۔ تحریک تحفظ عین پاکستان نے 27ویں ترمیم مسترد کر دی۔ محمود اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن رہنماؤں کی اجلاس کی اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان کے روح کے منافی ہے۔ غیر آئینی عمل میں شریک ہونا آئین کی بالادستی سے انحراف ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا موجودہ حکومت عوام کی منتخب کردہ نہیں، آئینی ترمیم کی منظوری غیر آئینی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے صدر کو استثنا دے دیا، وہ قتل کرے لوٹے اس کو ہر چیز سے استثنا حاصل ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اندر سے شرمندہ ہیں۔ ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ اسد کیسر نے کہا یہ تو جنگل کا قانون بن گیا، ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے، ہم ان کا گھیراؤ کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے۔ آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق کسی بحث اور نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں، وزیر قانون اعظم مزید تارڑ کہتے ہیں آرمی چیف کی مدت کا تعین قانون کے مطابق ہو چکا ہے، یہ غیر ضروری بحث ہے۔ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف میں فرق کیا ہے، اس کی وضاحت آئین میں موجود ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کی مدت کا تعین آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ آرمی ایکٹ میں ترمیم پر وزارت دفاع کام کر رہی ہے، کون سے مقدمات آئینی عدالت پر یا سپریم کورٹ سنے گی اس کی بھی پوری وضاحت کر دی ہے۔ سو موٹو کو ختم کیا گیا ہے، کورٹ پہلے مطمئن کرے گی۔ ترمیم عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا گیا۔ فوج کے بارے میں بھارت کی زبان بول رہی ہے، یہ لوگ ملک دشمن ہیں۔ کیا صدر کے پاس ایگزیکٹو پاورز ہیں؟ ان کے پاس جب پاورز ہی نہیں پھر ان پر کیس کیسے ہو سکتا ہے؟ آصف زرداری سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے لیڈر کو 12 سال جیل میں رکھو۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا PTI نے ہم پر اٹیک کیا، انہوں نے ترمیم کے بارے میں پڑھا ہوتا تو اس قسم کے الفاظ کا استعمال ہرگز نہ کرتے۔ آئین شکنی تو ان لوگوں نے کی، ہم تو آئین بنانے والے ہیں، آئین شکن نہیں۔ آصف زرداری کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں تھا تو ان کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ کون سا مقدمہ ان پر نہیں بنایا گیا؟ انہوں نے بہادری کے ساتھ جیل کاٹی ہے، ان کی قید تنہائی تھی، کاش آج جیل سے ایسی بہادری کی آوازیں آئیں۔ آپ کو عوام پہچان چکے، اگر آپ گالیاں دیں گے تو گالی کا جواب گالی آئے گا۔ تاحیات کسی کو عدالتی کارروائی سے تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے خلاف ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے والا تر نہیں ہو سکتا، یہ استثنا ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا۔ مشیر وزیر اعظم رانا سلونا نے مفتی تقی عثمانی کا 27ویں ترمیم سے متعلق موقف مسترد کرتے ہوئے کہا مفتی صاحب نے ترمیم کا مکمل مطالعہ نہیں کیا، ملک کے آئینی سربراہ کو استثنا 1973 سے حاصل ہے۔ ہم نے ہمیشہ مشاورتی عمل سے آئینی ترامیم پاس کرائیں، آئینی عدالت میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے گی۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا لڑکانہ میں تقریب سے خطاب، کہا جب بھی آئینی ترمیم آتی ہیں تو ہر پارٹی کی مختلف خواہشات ہوتی ہیں، لیکن بات چیت اور درمیانی راستہ ڈھونڈ کر آئینی ترمیم کرنا پڑتی ہے۔ ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ ملک میں آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ سندھ حکومت کاشتکاروں کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے پر وزیر اعظم کی مشکور ہیں۔ حکومت کو ترمیم منظور کرانے میں تحریک انصاف نے مدد کی، 27ویں ترمیم منظور ہو گئی، 28ویں ترمیم کی تیاری کریں۔ سینٹر فیصل واؤڈا پارلیمنٹ میں مٹھائی کی ٹوکری لے آئے، کہا آئینی ترمیم قومی اتفاق رائے کی علامت ہے، جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ ملکی دفاع بھی مضبوط ہوگا۔ PTI باتیں بڑی بڑی کرتی ہے، کام کچھ نہیں کرتی۔ PTI کے منہ پر تماچا ہے، ان کی اصلیت سامنے کھل کر آ گئی۔ PTI والے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کسی نے مخالفت نہیں کی، اس کا مطلب ترمیم مشترکہ طور پر منظور ہوئیں۔ قومی اسمبلی میں یہ بل پانی سے بھی تیزی سے منظور ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم ملک اور آئین کے خلاف غداری ہے۔ PTI کے پارلیمانی لیڈر سینٹر ظفر کہتے ہیں ہم اس استثنا کے خلاف ہیں، جس نے بھی جرم کیا ہو، چاہے صدر ہو یا گورنر، سزا ہونی چاہیے۔ کوئی شخص صرف عہدہ لے کر چھوٹ نہیں پا سکتا، جرم کیا ہے تو سزا بھی ملنی چاہیے، یہی اسلامی اصول ہے اور مذہب کا قانون بھی یہی کہتا ہے۔ آئین اور اس کی روح بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔
PTI استثنا کے معاملے پر اپنے گریبان میں جھانک کے وزیر دفاع خارجہ آصف کا ٹویٹ، کہا استثنا پر اعتراض ہے، ہم تو صرف آرمی چیف کو استثنا دینے جا رہے ہیں۔ بانی اینڈ کمپنی نے آرمی چیف جنرل باجوہ کو باپ بنا لیا تھا، بعض گشت آج تک سنائی دے رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے کیڈٹ کالج وانا پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا، 2 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق حملہ آوروں نے ناکامی پر دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کالج کے مرکزی دروازے سے ٹکرا دی، مرکزی دروازہ منہدم اور قریبی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ خوارج نے ایک بار پھر 2014 کے ثانیہ APS پشاور جیسی بربریت دہرانے کی کوشش کی۔ دہشت گردوں کا مقصد قبائلی اضلاع کے طلبہ میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور تعلیم سے روکنا تھا۔ کالج کے اندر چھپے خوارج اپنے مقبان ماسٹرز اور ہینڈلر سے بھی رابطے میں تھے۔ پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر 2 کارروائیاں، 20 خارجی ہلاک۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں، فتنہ خوارج کا خاتمہ کرنے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دہشت گردوں نے کالج میں داخل ہونے کی کوشش کی، بھارتی سپانسرڈ فتنہ خوارج کا قلعہ کما کیا جائے گا۔ گورنر پختونخوا فضل کریم گونڈی کا کہنا ہے، دہشت گرد ثانیہ APS کی طرز پر حملہ کرنا چاہتے تھے، بھارت دہشت گردوں کی فنڈنگ کر رہا ہے، دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی سفیر سرجیف گور کی حلف برداری کی تقریب میں شریک ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ نئی تجارتی ڈیل کا اعلان کر رہے ہیں، معاہدہ ماضی سے مختلف ہوگا۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن جلد ختم ہونے جا رہا ہے، ڈیموکریٹس کی حمایت حاصل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈرگ ڈیلرز اور غیر قانونی طور پر آنے والوں کی کوئی مالی مدد نہیں دی جائے گی۔ لور دیر میں قومی کرکٹر نسیم شاہ کے گھر پر فائرنگ سے گھر کا مین گیٹ، کھڑکیاں اور ایک گاڑی جزوی طور پر متاثر ہوئے، حملاور فرار، پولیس نے 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا۔ عدلیہ متحد نہ ہوئی تو اس کی آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے، جسٹس منظور کا 27ویں ترمیم پر چیف جسٹس کو خط میں کہا گیا، بطور عدلیہ سربراہ فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں۔ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے، آپ اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر نہیں، گارڈین بھی ہیں، یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ دکھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے زیر التوا ہوتے ہوئے نئی ترمیم کیسے ہو سکتی ہے؟ آئینی عدالت بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ جیسے بڑے ممالک میں بھی صرف ایک سپریم کورٹ ہے، نئی عدالت بنانے کے بجائے پہلے سے موجود سپریم کورٹ کو مضبوط بنایا جائے۔ نیشنل سائبر کرائم کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف مقدمہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پشاور ہائی کورٹ سے راہداری یا حفاظتی ضمانت لیں گے، مقدمے میں نامزد ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ سائبر کرائم اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا پشاور کے تھانے کا اچانک دورہ، وزیر اعلیٰ نے حوالات میں قید ملزمان سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔ سہیل آفریدی نے کہا، ہم عوامی لوگ ہیں، عوامی خدمت صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔